الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ امداد کل ازرن جو غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء دنائے سبل ختم الرسل انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین توڑے تے میرے لجپال نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک مقدس طیب بارگاہ اندر بڑی محبت بڑی عقیدت دے نال درودہ دے گجرے پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم دا بے پایا احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے مالک لم یزل نے سانو شعبان المعظم دے اندر پورا مہینہ اپنی عبادات اور 15 شعبان 14 شعبان نو روزہ رکھن دی اللہ نے توفیق اور اس تو علاوہ ذکر و اذکار خیر و عافیت نال کرنے دی اور خیر و عافیت نال یہ پورا مہینہ ساڑھے کولوں ان قریب 2-4 دن بعد جدا ہو جائے گا. پھر ساڑھے کول جڑا مہینہ
تشریف لے آ رہا ہے، بڑیاں برکتاں والا مہینہ، بڑیاں عظمتاں والا مہینہ، بڑی بزرگی والا مہینہ، بخشش والا، نجات والا، جہنم تو آزادی والا، قرآن دے نزول والا، قرآن دی آمد والا، اور روزی چ برکت والا، زندگی چ ٹھہراؤ والا، زندگی چ آسانیاں والا، رزق دی برکت والا، ساڈی زندگی اندر ایک دفعہ پھر رمضان دی بالکل آمد ہے۔ اسے حوالے نال استقبال رمضان دے حوالے نال انشاءاللہ العزیز اج دی گفتگو تواڈے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور تانوں اور مینوں سن سنا کے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے، مالک لم یزل نے، رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندا اے ایمان والیو، تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے اسی طرح ہی جس طرح روزے تواڈے تو پہلے تے فرض کیتے گئے، اور اللہ فرماندا ہے قبلکم لعلکم تتقون، او لوگ پرہیزگار سن، تسی بھی پرہیزگاری اختیار کرو۔ او لوگ پرہیزگار سن، تسی بھی پرہیزگاری دا معاملہ اپنی زندگی اندر تقوی، طہارت، پرہیزگاری والی چیز نو اپنی زندگی اندر شامل کرو۔ حضرات، خالق کائنات مالک لم یزل دے پیارے محبوب علیہ السلام آپ دی احادیث مبارکہ دے حوالے نال اج دی گفتگو دا میں آغاز کرن جا رہا ہاں۔ ذرا سبحان اللہ فرماؤ تو میں اپنی گفتگو دا آغاز باقاعدہ کراں۔ ذرا پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ذی شان ہے، حضور نے فرمایا 5 نمازاں ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کبیرہ دا ارتکاب نہ کرے، 5 نمازاں ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک، پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ دا ارتکاب نہ کرے، کبیرہ گناہ نہ کرے، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے پورے سال دے واسطے 5 نمازاں جمعے تو جمعہ، رمضان تو رمضان، اگر بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو او دے صغیرہ کو گناہاں دا اللہ کفارہ وعدو بنا چھڑدا ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرماؤ۔ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے کول ان قریب ایک مہینہ آن والا ہے۔ سبحان اللہ کو تو میں ذرا اپنے رنگ چ پڑھنا ساری گل اور ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ۔ آج ساڑھے قاری صاحب بھی بولنے لگا پڑھنے دن انشاءاللہ پورا رمضان ساڑھا چنگا لنگے گا، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ حضرات توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی علیہ السلام نے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لئے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو ان قریب تواڈے کو ایک مہینہ آنے والا ہے جن رمضان المبارک کیا جاتا ہے، تواڈے کول ایک مہینہ آنے والا ہے جنہوں رمضان المبارک کیا جانا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین رمضان المبارک دے اندر آسمان دے سارے دروازے کھول دینا ہے، جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دینا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جہنم دے سارے دروازے
دروازے بند کر دیندا ہے اور جناب شیطان دے چیلے اللہ سارے نو قید کر دیندا ہے کیوں قید فرماندا ہے اس واسطے اللہ فرماندا اے مہینہ میرا مہینہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رب نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے یہ دوویں مہینے رب نے نال جوڑے اس واسطے نے پہلے پاک نبی دے مہینے وچ لوکی بہار لٹن پھر جناب چل کے میرے مہینے وچ آ کے اللہ فرماندا ہے میں جناب اس مہینے وچ ایک اشرا دیاں گا جدے وچ جناب جہنم تو آزادی ہوے گی ایک اشرا دیاں گا جدے وچ نجات ہوے گی ایک اشرا دیاں گا جدے وچ جناب بخشش دا سامان ہوے گا اللہ رب العالمین نے جناب فرمایا اے پیارے محبوب اپنے علماء نو کہہ دیو اساں اس مہینے دے اندر جناب جہنم دے سارے دروازے بند کر دینے آسمان دے سارے دروازے کھول دینے جنت دے جناب 8 دروازے کھول جاندے نے شیطان دے جناب چلے سارے قید کر دیتے جاندے نے او دی وجہ صرف یہی ہے کہ جناب رمضان اللہ دا مہینہ ساڈے ول تشریف لے آ رہا ہوندا ہے ساڈے ول تشریف لے آوندا ہے آؤ حضرات اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمایا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگاں نو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک دے اندر تقسیم ہون والیاں برکتاں کتنیاں زیادہ نے تے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ میری جناب اے رمضان دا مہینہ جڑا آن والا ہے اے دے اندر اللہ کتنیاں برکتاں کتنیاں رحمتاں کتنیاں بخششاں کتنیاں نوازشات جناب عطا کردا ہے تے میری امت اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرے یا اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنے یا اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے پورے سال رمضان بنا دے میرے آقا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلی حدیث سماعت فرماؤ تیسری حدیث پڑھن لگا وا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیخ الایمان دے اندر حدیث ہے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسے تے پورا سال ہی اللہ رحمتاں بھی نازل فرماندا ہے اللہ برکتاں بھی نازل فرماندا ہے اللہ جناب رحمتاں بھی نازل فرماندا ہے لیکن رمضان المبارک دے اندر اللہ 5 انعام ایسے عطا فرمائے نے جڑیاں اس تو پہلے امتاں گزریاں نے انہاں نوں اے انعامات نہیں ملے یہ 5 انعام اللہ نے میری سونی امت نوں عطا فرمائے نے اور اونچا بولو ذرا سبحان اللہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے 5 انعام 5 پاک دے نام دے 5 انعام اللہ نے 5 انعام حضور نے فرمایا اس تو پہلے کسی امت نو نہیں ملے جڑے جناب میری امت نو ملے نے تے پھر جناب اسی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اپنا سر فخر نال بلند کر کے اسی تے پھر جناب ڈنکے دی چھوڑ تے یہی کہنے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی جڑا بیٹھا جناب وہ اپنے آپ پہ فخر بھی کرو دے آنکھیں بول کے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا حضور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے 5 جناب ایسیاں انعامات میری امت تے فرمائے نے جڑے اس تو پہلے کسی امت تے نہیں کیتے نے اگر آنکھوں تے پہلا انعام پڑھا ذرا فرمایا الحمدللہ اسی مسلمان سرکار دے کمی تے نوکراں امتی ہاں سانو اس گل تے بڑا مان ہے
باقی گلاں تے بعد چ رہ گئی نا سانو اس گل تے بڑا مان ہے کہ اسی اس نبی دی امتیاں جڑے امتی بنن واسطے نبی دی دعاواں کردے رہے آؤ حضرات توجہ فرمایا جی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 انعام اللہ نے پہلے کسے امت نے نہیں کیتے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے 5 انعام میری امت نے فرمائے پہلا انعام سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان مبارک دی پہلی رات آندی ہے لوگ تراویح پڑھنے نے پہلی رات آندی ہے لوگ تراویح پڑھتے ہیں خوشی کا سما ہوندا ہے آپس جناب ایک دوسرے دے گلے مل کے جناب مبارکہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ نو اے میری امت تے بڑا پیار ہوندا ہے اللہ نو میری امت تے بڑی شفقت آندی ہے اللہ نو میری امت تے بڑی رحمتاں ہوندیاں نے اللہ رب العالمین پھر جناب میری امت تے میرے بندے تے میرے خاص امتی تے جدوں ایک رحمت دی نازل فرماندا ہے رحمت دی نظر فرماندا ہے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جدے اوتے اللہ رحمت دی نظر فرمائے گا اونوں اللہ پھر کبھی بھی عذاب وچ مبتلا نہیں فرمائے گا آؤ دوسرا انعام پڑھتا جاواں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میرا کوئی امتی رمضان دے روزے رکھدا ہے محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے پیاس دی شدت ہوندی ہے ہر تے سارا دن کم کردا ہے لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب افطاری دا ویلا قریب آندا ہے میرا امتی جڑا او دے جناب سجے کھبے جناب کبھی ادھر ڈگدا ہوندا ہے پیاس دی شدت نال تھکاوٹ دی شدت نال بھوک دی شدت نال جدوں میرا امتی کدے سجے ڈگدا ہے کدی کھبے ڈگدا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے کول جناب بھوک بھی برداشت نہیں ہوندی پیاس بھی برداشت نہیں ہوندی لیکن اس کے باوجود اپنے رب نال کیتے ہوئے وعدے دے مطابق کوئی شے بھی کھانا پسند نہیں کرنا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی اس ویلے او دے منہ دے وچوں خوشبو ہوندی ہے ہو سکتا ہے بندہ جناب صبح دا پیاسا ہوئے صبح دا بھوکا ہوئے مزدوری کر کے محنت کر کے سارا پسینہ جسم وچوں نکل جائے تو جناب پسینے دی وجہ تو جناب منہ وچوں بدبو ہوندی ہے لوگ کہندے نے بدبو ہے اللہ دا نبی فرماندا ہے بدبو نہیں بو ہوندی ہے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا تو کسی دے کول میں تیری بو پسند نہ کرے تیرے بچے کہن ابا منہ پایا کر تیرے منہ وچوں بو ہوندی ہے لیکن سنو انعام اللہ نے پاک نبی دی امت رو کی عطا فرمایا پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اس ویلے روزے دے آخری ایام دے آخری ٹائم دے اندر جدوں او دے منہ دے وچوں بو آندی ہے اللہ نو او بو جڑی کستوری تو بھی زیادہ پسندیدہ ہے جس ٹائم بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے آؤ حضرات تیسرا انعام عطا فرمایا پاک نبی دی امت اللہ نے عطا فرمایا حضور علیہ السلام فرماندے نے رمضان دیا 29 راتاں نے رمضان مبارک دیا 29 راتاں نے انہاں وچ جناب فرشتے جڑے فرشتے نے میری امت دی بخشش دیا دعاواں کردے نے اونچا بولو یار آج میں بڑے دیمے تے پیار والے لہجے وچ گفتگو کرنا پیا تاکہ بندیاں نوں رمضان دی گل سمجھا سکا آؤ حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا تیسرا انعام کی ہے جدوں جناب 29 یا 30 راتاں آندیاں نے فرشتے آسماناں تے رہ کے میری امت دی بخشش دی دعاواں کردے نے آؤ چوتھا انعام سماعت فرماؤ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت نو حکم دیتا ہے اے جنت اپنے آپ کو سوار لے اپنے آپ کو سجا لے اپنے آپ کو پھبا لے جنت کہندی ہے یا اللہ اج خیر تے ہے نا اج حکم خود پہ فرمانا ہے کہ اپنے آپ کو سجا لے پھبا لے اپنے آپ کو مزید مزین کر لے اللہ اج خیر تے ہے نا اج آپ حکم پہ فرمانا ہے اپنے اوتے ہون والا پاک نبی دے جوڑیاں دا صدقہ انعام چوتھا سو صحابہ دے نام دا سماعت فرمایا جے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تھک جاندا ہے ہر پاسوں تھکاوٹ آ جاندی ہے اللہ فرماندا اے جنت
فرماندا اے جنت ہن میرا بندہ تھک گیا وے میرا بندہ تھکاوٹ والا ہو گیا وے ایدی جناب اینی خدمت کرنی آ اینی خدمت کرنی آ اینی خدمت کرنی آ ایدی ساری تھکاوٹ دور ہو جاوے آؤ پیغمبر پاک دے نام دا پنجواں انعام سماعت فرماؤ اور ذرا اونچا میں چپ کر رہا ہوں تسی بولو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو برکت عطا فرمائے آؤ حضرات پیغمبر پاک دے نام دا پنجواں انعام سماعت فرماؤ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان مبارک گزر جاندا ہے آخری رات ہوندی ہے آخری رات ہوندی ہے آخری ایام شروع ہوندے نے اعتکاف وچ بیٹھن والے جب اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے اکھاں وچوں آنسو بہا کے اکھاں وچوں جناب آنسو بہا کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کر دینے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نو میری امت تے پیار ہوندا ہے اللہ نو میری سونی امت تے پیار آندا ہے اللہ جناب سارے امتیاں نو بخشش دا پروانہ عطا فرما چھڑدا ہے پنج انعام پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جڑے پہلیاں امتاں نو نہیں ملے نبی دے صدقے نال تانوں تے مینوں انعام اللہ عطا فرما چھڑے نے حضرات سنو ہن میں تواڈے سامنے او حدیث پڑھن لگا اور دے اندر اتنے کوئی انعامات ہیں کہ تواڈا دل خوش ہو جائے گا حدیث میں پڑھن لگا اگر اجازت ہوے کیونکہ سارے اجازت دیو گے تے حدیث پڑھنے دی چاہ آئے گی تو سننے دی چاہ آئے گی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے شعبان گزر رہا ہے رمضان آ رہا ہے شعبان گزر گیا ہے رمضان آ رہا ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اپنے سونے صحابہ کو پاک نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اپنے سونے صحابہ کو اور اس خطبے دے راوی حضرت سلیمان فارسی اور حدیث مشکات المصابی اندر موجود ہے ٹھیک ہے جی حضرت سلیمان فارسی کون نے آپ دی تعریف اندر ایک جملہ کہنے لگا اگر مزہ آوے جملہ سن کے تو پھر سبحان اللہ کیا جائے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہستی نے جنہ نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ ذاکرہ محدثہ مفکرہ عالمہ قاریہ سیدہ خاتون جنت دے بوئے دے اگے سامنے اپنی داڑھی دے نال جھاڑو پائے اے او ہستی نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ حضرات توجہ فرمایا جے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو سارے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا شعبان جا رہا سی رمضان آ رہا سی جڑا رمضان میں آن تو جنہ خوش بیٹھا اونا اچھی سبحان اللہ فرما چھڑو ماشاءاللہ ماں ہون بولے جے جڑا رمضان مبارک دے جناب جنی آمد دی خوشی وچ بیٹھا ہے اچھی بولے ذرا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء تے پیارے صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تواڈے وال اللہ دا جناب ایک مہینہ آن والا ہے جڑا بڑا برکتاں والا مہینہ ہے بڑیاں شفقتاں والا مہینہ ہے بڑیاں مہربانیاں والا مہینہ ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تہاڈے وال ایک جناب مہینہ آن والا ہے بڑیاں برکتاں والا 29 راتاں ہون گیاں 29 راتاں ہون گیاں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 29 راتاں دے اندر اللہ آخری ایام دے اندر ایک رات عطا فرمائے گا اس رات دے اندر ایک لمحہ ایک ساتھ ایسی آئے گی جدوں بندہ جناب اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے دعا منگے گا اللہ نو
جناب اتنا پیار آئے گا، اتنا مہربانی آئے گی۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا او رات جڑی رات اللہ عطا فرماوے گا، او جناب 29 راتاں وچ جڑی رات اللہ عطا فرماوے گا، او رات جناب او رات جڑی آئے گی اونوں لیلۃ القدر دی رات کیا جاندا ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ایک رات 1000 مہینیاں تو افضل رات میری امت کو اللہ عطا فرمائے گا۔ آؤ حضرات دوسرا انعام سماعت فرماؤ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا مہینہ رمضان دا آن والا ہے اے دے اندر جناب روزے اللہ دے بندے رکھن گے جڑے فرض قرار دیتے گئے نے، جدو راتاں نو قیام کرن گے، جدو رات نو قیام کرن گے، جدو رات نو تسبیح و تحلیل کرن گے، جدو رات نو جناب نماز تراویح ادا کرن گے، جدو رات نو جناب نوافل ادا کرن گے، اے عمل اللہ نو سب تو زیادہ چنگے لگدے نے۔ آؤ جناب اگے انعام سن جاؤ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر قیام کرنا، اور قیام دا مقصد اے نہ ہوئے کہ جناب لوکی دیکھن جناب حاجی صاحب تے ساری رات اکلاتے کھلو گے قرآن پڑھ دے رہے، لوکی جناب کہن نمود و نمائش نہ ہوئے، لوکی کہن جناب ساری رات بندہ جناب سودا ہی نہیں ہے گا، ساری رات مسیح کے اللہ اللہ کر رہا ہے، لوکی کہن اس گل واسطے جناب اور نمود و نمائش نہ کرے، بلکہ اللہ اور اس رسول کو راضی کرنے واسطے جدو جناب بندہ صحیح معنی اندر ان راتاں اندر قیام کرے گا، اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ ریز ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ اندر معافی طلب کرے گا، جدو جناب نوافل ادا کرے گا، جدو قیام کرے گا، جدو قرآن دی تلاوت کرے گا، جدو نوافل پڑھے گا، اور جملہ سنیا جو میرے پاک نبی نے فرمایا جدو کوئی بندہ اے عمل اللہ دی رضا واسطے کرے گا اللہ وہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ تیرے آقا خطبہ مسجد نبوی شریف دینے پہنے اے او مسجد نبوی شریف ہے جنیا شانہ اللہ نے بڑیاں بیان فرمائیاں نے، لیکن میں کہنا چاہنا ہوں اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے اسی سارے سارے آن والا جڑا 2-4 دنوں دے بعد رمضان آن والا ہے تیری بارگاہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ سن سارے آنو اے روز جناب مسجد نبوی شریف رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ حضرات توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے وچ فرض عمل انجام دے، فرض عمل انجام دے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو اس مہینے دے وچ بندہ فرض عمل زکات روزہ میں فرض پڑھنا پیا وا کلمے دا ورد کرے زکات دے نماز پڑھے روزہ رکھے حج تے حج جنہاں وچ ادا کرنا ہے، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر جناب فرض عمل انجام دے اسی طرح ہی سمجھو جویں باقی مہینیاں دے وچ اللہ جناب برکت عطا فرماندا ہے، اس مہینے دا اللہ فرض عمل دا ثواب 70 گنا بڑھا چھڑدا ہے، 70 گنا اللہ جناب عمل میں دا چھڑدا ہے۔ آؤ اگلا انعام سماعت فرماؤ۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے آقا نے فرمایا اے مہینہ صبر دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے، جڑا رمضان دا مہینہ ہے صبر دا مہینہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صبر دا مطلب جنت، صبر دا مطلب جنت۔ آؤ حضرات توجہ فرمایا جو روزہ صبر سکھانا ہے بندے نے جناب صبح تو لے کے 12 گھنٹے روزہ بھی ہویا 17 گھنٹے روزہ بھی اگر رکھن میں جناب توفیق ملی تو جناب بندے نے صبح سحری کی تھی شام دے ویلے تک سامنے جناب کدی جناب مشروب ہوندا ہے، کدی جناب کھانے ہوندے نے، کدی جناب فروٹ ہوندا ہے، کدی طرح طرح دے پکوان پے ہوندے نے، اس دے باوجود بندہ سامنے شیواں پیاں نو چھیڑدا نہیں، اس واسطے نہیں چھیڑدا کہ میں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے یا اللہ جڑا وقت تو سانو عطا فرمایا ہے او دے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں تناول کرا
کھاواں گا. بندہ جناب کوئی شے نہیں کھاندا سامنے جناب افطاری تو پہلے بندے دے کول جناب مشروب بھی ہوندا ہے, سامنے جناب دسترخوان تے فروٹ بھی ہوندا ہے, طرح طرح دے کھانے بھی پکے ہوندے نے, طرح طرح دی شیواں بھی جناب پسندیدہ پਈاں ہوندیاں نے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پسندیدہ جناب جنوں کھجور کہا جاندا ہے, ساڈے سامنے طرح طرح دے مشروبات بھی طرح طرح دے جناب کھانے پے ہوندے نے. بندہ جناب ہاتھ بن کے سامنے ویکھدا ہوندا ہے, ہاتھ لا کے جناب کھاندا نہیں. میں پوچھیا کھاندا کیوں نہیں؟ کہندا نا نا اللہ نے فرمایا, اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا روزہ صبر ہے تے صبر جناب کرنا پینا ہے. جنی دیر تک اللہ دے دسے ہو ٹائم دے مطابق اساں روزہ افطار نہیں کرنا اونی دیر تک بندے نوں ہر شے تے صبر کرنا ہے. تے پھر جدوں بندہ صبر کرنا ہے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا بندہ صبر کرے گا اللہ جنت عطا فرما چھڑے گا. آؤ حضرات اگلا انعام سماعت فرماؤ. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آن والا رمضان دا مہینہ غم خاری والا, محبت والا, دکھیاں دلاں نوں ملان والا مہینہ ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جناب یہ درد منڈان والا مہینہ ہے. میں اپنی آنکھاں دے نال یہ منظر ویکھیا ہے. جناب بندہ پاپا جناب کروں ڈریا, بزرگ کروں ڈریا, ایک کھجور ہاتھ وچ پھڑی ہے کہ جناب کھجور مسیتے بیٹھ کے کھاواں گا تے پانی مسجد وچوں پی لواں گا تے روزہ افطار کر لواں گا. ہن بابا جی جناب مسجد وچ آئے نے, آ کے جناب ربی خطبہ ارشاد فرما رہے نے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ رزق دے بدن دا مہینہ ہے. ہوں تسی آکھو گے جناب اے کیویں؟ ہن بندہ جناب اپنے دسترخوان تے عام دناں وچ ایک سالن ویکھدا ہے, کدی فروٹ کھادا کدی نہ کھادا, کدی سموسے پکوڑے کھادے کدی نہ کھادے. شربت مینوں لگدا جناب جنہ جناب گرمیاں دا پیتا ہے اے پوری تنڈور دے وچ کسے نے شربت نہیں پیتا ہوئے گا, کسے نے جناب مشروبات نال دھیان نہیں کیتا ہوئے گا. لیکن جویں رمضان شروع ہوئے گا دسترخوان تے جناب طرح طرح دے پکوان سجنے شروع ہو جان گے. کتے کھجوراں نظر آؤں گیاں, کتے فروٹ نظر آئے گا, کتے چاول نظر آؤں گے, کتے جناب بریانی تے کتے جناب قورمے نظر آؤں گے. اے دا مطلب اے ہویا جدو رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے اللہ ہر ایک دے رزق نوں وسیع فرما چھڑدا ہے. آؤ حضرات توجہ فرمایا جے اگلی بات کرا تو جناب کلیجے ٹھنڈ پی جانی چاہیے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا کسے اپنے مسلمان بھرا دا روزہ افطار کرواندا اللہ 3 انعام عطا فرماندا ہے. اللہ 3 انعام عطا فرماندا ہے. ہن بندہ سوچی پی گیا میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں, میں روزہ کیویں افطار کراواں گا؟ پاجی پریشان نہیں ہونا, اپنے گھروں گلاس دا پانی لے روزہ خلوص نیت نال افطار کروا. اگر تیرے کول کھجور میسر ہے کھجور دے نال روزہ افطار کروا. اگر اللہ نے تینوں استطاعت عطا فرمائی ہے پھر اپنی جیب وچ مال خرچ کر, لوگاں غریباں نوں بلا, مسکیناں نوں بلا, اپنے دسترخوان تے بٹھا کے جناب روزے افطار کروا. آؤ میں انعام دسنا چاہنا وا. میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ افطار کرواندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ 3 انعام عطا فرماندا ہے. اللہ 3 انعام عطا فرماندا ہے. پہلا انعام کی ہے اللہ جناب پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. دوسرا انعام اللہ جہنم تو اودی گردن نوں آزاد فرما دیندا ہے. تیسرا انعام سماعت فرمایا جے جنہ روزہ رکھن والے نوں ثواب ملے گا او نہیں جناب ثواب روزہ افطار کروان والے نوں ملے گا. میرے آقا امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرماندے پہنے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے پہلے 10 دن جڑے عطا فرمائے نے رحمت والے عطا فرمائے نے. بولو بولو بولو. اللہ نے پہلے 10 دن جناب جڑے عطا فرمائے نے رحمت والے عطا فرمائے نے. درمیان والے 10 دن اللہ نے بخشش دے عطا فرمائے نے. اس تو جناب اگلے دن جڑے نے او اللہ نے جناب جہنم تو آزادی والے عطا فرمائے نے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرما دیا. پھر فرمایا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے گل بڑے دھیان نال سنیا جے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے
نے فرمایا اے جڑا مہینہ رمضان مبارک دا آنے والا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان مبارک دی عزت عظمت تقریم دی وجہ تو او دے کول جناب کوئی غلام کم کردا ہے، کوئی جناب او دے کول ملازم کم کردا ہے، کوئی او دے کول ڈیوٹی کردا ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دی برکت دی وجہ تو او مالک جڑا ہے اپنے غلام دے کم اندر تخفیف کر دیندا ہے، گھٹا دیندا ہے۔ مثال دے طور پہ جناب ملازم نے جناب روزہ رکھیا ہویا ہے، انہوں نے جناب روزہ رکھیا ہے، اگے کام کردا 6 گھنٹے، رمضان دی عزت دی وجہ تو مالک کہندا جناب 6 گھنٹے کام نہیں کرنا، 2 گھنٹے چھٹی تے آرام کر، 4 گھنٹے کام کرنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا آقا تے جناب جڑا آقا اپنے ملازم دا خیال کرے گا اللہ انہوں 2 انعام عطا فرمائے گا، اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام دیئے اللہ جناب کو دی کامل بخشش فرما دے گا، دوسرا انعام پاک نبی نے فرمایا اللہ جہنم تو آزادی عطا فرما چھڑے گا۔ آؤ جناب اگلی بات پڑھدا جاواں، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 عادتاں اپنا لو، 4 عادتاں اپنا لو، 4 عادتاں اپنا لو رمضان مبارک دے مہینے وچ۔ یا رسول اللہ کیڑیاں 4 عادتاں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا گواہی دیو ہر ویلے اللہ ایک او دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری جناب میرے آقا نے فرمایا اپنے گناہاں دی جناب اللہ کولوں بخشش منگو، ہر ویلے چلدے پھردے ٹردے پیندے اللہ دا خوف دل وچ رکھو، لوکاں دی وجہ تو نہیں، اللہ دا خوف دل وچ رکھو تے خوف دل وچ رکھ کے جناب اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدے رہو۔ تیسرا پاک نبی نے فرمایا عادت اپنا لو اللہ کولوں جنت مانگدے رہو، او دے گھر وچ کوئی کمی نہیں، او دے کولوں ہر ویلے جنت منگدے رہو۔ میرے آقا نے فرمایا چوتھا کام اے کرو، اے رمضان مبارک دے میرے پاک نبی نے فرمایا 4 عادت اپنا لو، چوتھی سنیا جے میرے پاک نبی نے فرمایا جہنم تو اللہ دی پناہ منگو۔ حضرات پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ پڑھا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ روزے دار نو پانی پیائے گا، روزے وچ نہیں روزے تو بعد جیڑا بندہ پانی پیائے گا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او دے بدلے جناب ہن میں جملہ پڑھ لگا تے پاک نبی دا خطبہ جملہ ہے، اپنی گل نہیں، ہن ویکھنا کہ تسی علی حجویری مسجد بہن والے کنا کو چھل مار کے رمضان دی آمد استقبال کر کے بول دے جے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر روزے دار کو پانی پلائے گا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم او دے اوتے انعام عطا فرمائے گا کہ میرے حوض کوثر تو میرے ہتھاں تو میرے جناب ہتھاں وچ لبالب بھرے جام ملیں گے، جدوں او بندہ پی لے گا میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں او بندہ پانی پی لے گا جن رمضان دے اندر روزے دار نو پانی پلایا، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ کرم کی فرمائے گا جنی دیر تک جنت وچ داخل نہ ہو جاوے او دا منہ خشک نہیں ہوئے گا، او دا منہ خشک نہیں ہوئے گا۔ اور بالخصوص جڑا پیغام ہے اسی مسلمان اور پچھلے 15-20 دن سال ٹنڈور ویکھنا ہے وہ واقعہ تو سنیا نا کہ کوئی یہودی سی دا بچہ سی، انہیں کہا ابا شہ لے دے، شہ لے آئی، انہیں اچھا پھاڑی تے بازار وچ کھان لگ پیا، انہیں چنڈ ماری تے بوتھے تے، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں؟ انہیں کہا ابا کی ہویا ہے؟ انہیں کہا رمضان ہے، انہیں کہا ابا رمضان تے مسلمانوں دا ساڈا تے نہیں نا، ہیں ساڈا رمضان تے نہیں لے گا؟ انہیں کہا پتر پاویں رمضان ساڈا نہیں پر ادب احترام کرنا دے بندا ہے، اور اس عمل دی وجہ تو اللہ نے دی بخشش فرما چھڑی، اللہ نے انعام عطا فرمایا ایمان دا۔ آج اسی مسلمان
بندہ مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ سکتا، مجبوری انسان دا حصہ ہے، کسی نو بیماری ہے، کسی سفر چ جانا ہے، کسی جناب کوئی معاملہ ہے، لیکن یار جڑے تواڈے سجے کھبے احباب تواڈے یار سجن بیلی متر نے انہوں اے تے کہہ سکتے ہو یار کوئی گل نہیں تو روزہ نہیں رکھیا، تیری مجبوری ہوئے گی کوئی، تے کم از کم انہاں دا خیال کرنا تیرے آلے دوالے مسلمان پھر دے پین، تیرے سجے کھبے مسلمان نے۔ اور میں ایک گل کیتی ہے، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین تواڈے رزق نو ودا چھڑدا ہے۔ تے پھر بندہ کیوں پریشان ہے؟ جدو انسان دا توکل رب دی ذات تے پختہ ہو جائے گا نا، پھر انہوں ہوٹل کھولن دی لوڑ نہیں پینی، پھر انہوں بیکری کھولن دی لوڑ نہیں پینی، پھر انہوں جناب بھجن دی لوڑ نہیں پینی۔ میں کہنا 11 مہینے اگر اسی کمانے ہاں تے ایک مہینہ اگر اسی کٹ کمائی کریں گے نا تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پاک نبی دا فرمان ہے، میرا رب قبول فرمان والا ہے، اس فرمان دی برکت نال ہوئے گا تھوڑا، اللہ برکت چوکھی فرما چھڑے گا۔ تسی آج تو بعد تھوڑی ڈیوٹی ہے تھوڑے سجے کھبے کو بندہ ایویں دی حرکت کرے انہوں اینا سمجھاؤ بھائی جان مسلمان جے۔ اور سنو اگر بندہ مہینے وچ 1 لاکھ روپیہ کمائے نا تے بندے دی ہو رہے مہینے دی پوری پوے نہ پوے، لیکن رمضان وچ اوہی بندہ ادھے پیسے کمائے اللہ او دے وچ ودا کے برکت فرما چھڑدا ہے۔ اے صرف انسان دا توکل جدو رب دی ذات تے پختہ ہو گیا نا کہ میں بھکھا نہیں مردا، جن نے پیدا کیتا ہے انہوں نے جناب مینوں رزق دینا ہی دینا ہے۔ جس دن ساڈا ایک توکل رب دی ذات تے پختہ ہو گیا اس دن اللہ ساڈے رزق وچ برکت فرما چھڑے گا۔ اور میں اگے گل کیتی ہے کہ جناب اسی عام دنوں وچ گھر ایک سالن پکانے ہاں اور سارے جی بہ کے کھانے ہاں، کدی کتے 6 مہینے چ مہینے 2 مہینے بعد پکوڑے کٹ لے، کدی جناب فروٹ چھڑ باہروں کھلا لی، کدی کتے ہوندا ہے، روزانہ نہیں ہوندا۔ لیکن رمضان المبارک دی آمد دی برکت نال اور حضور دے فرمان دے نال ساڈا دسترخوان رمضان وچ ویسے وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اگلی گل سنو، رمضان المبارک دا مہینہ وہ مہینہ ہے جہدے وچ ساڈے بینک بھی یا سجے کھبے دے لوگ بھی اور ساڈے علماء بھی فرماندے نے کہ زکات اور عشر اے دے اندر اپنا کڈو۔ رمضان شروع نہیں ہویا لیکن ترغیب پہلے شروع ہو گئی ہے تاکہ بندیاں دا ذہن بن جائے کہ اسی ایک کام رمضان چ کرنا ہے۔ ہن جس بندے کول زکات دے پیسے نہیں نا، یعنی او دے کول استطاعت ہی نہیں، او تے فرض نہیں ہے، او بندہ تے نہیں دے گا، لیکن انہاں دے کر سکدا ہے نا کہ یار اج میں اگر گھر وچ کلو گوشت پکایا ہے تے میرا گوانڈی جڑا میرے سجے کھبے رہن دیا، حالانکہ حدیث دے مطابق تے 40 گھر ہوندے، ہمسایاں دے کنے گھر نے 40، لیکن چلو اسی 40 نہیں گن دے تے کم از کم سجا کھبا گن لو نا، سامنے پچھلا گن لو، جڑے آلے والے سجے کھبے نے اینا تسی کر سکنے ہیں نا۔ اگر انہاں وچوں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ماڑا ہے تے اسی جناب او دے گھر اپنے دسترخوان وچوں تھوڑا تھوڑا لنگر بھر کے اگر او دے گھر بھیجاں گے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں میرے رسول تے بیٹھا اپنی گل نہیں، پاک نبی دے فرمان دے مطابق اللہ اے دے اس عمل دی وجہ تو اللہ برکت نال فرما چھڑے گا۔ کوشش کرنی ہے روزہ افطار کراؤ پاویں کھجور نہ کراؤ، ضروری نہیں کہ جناب بڑے لوازمات کٹھے کرے تے بندہ قرضہ چوک کے روزے افطار کروانا پھرے، ایسی بھی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شریکہ ویکھے جی بڑی افطاری کروائی سی، شریکے بعد جو قرضہ نہیں لانا تیرا، قرضہ تو اپنا آپ ہی لانا ہے۔ اس واسطے پاک نبی نے اپنے ادنا تو ادنا امتی دے بارے پتہ کی فرمایا سنو گے؟ آخری گل فرمایا جدے کول کھجور دی استطاعت نہ ہوئے، جدے کول پانی پیان دی استطاعت نہ ہوئے، او بندہ نمک دے نال بھی روزہ افطار کروائے گا، اللہ نو اونا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟
اج تسی نیت کر لو کہ رمضان شریف دی آمد دا وقت بالکل قریب ہے، تیاریاں کرو، تراویحاں دا ایک ذہن بناؤ کہ تراویح پڑھنی ہے، قرآن پورا مکمل کرنا ہے اسی رمضان شریف دے اندر، اور نفلی عبادت رات کو کرنی ہے، ماں باپ دی خدمت پہلے بھی کر دیو مزید ودھا دیو، اور اپنے سجے کھبے دا خیال پہلے بھی رکھ دیو مزید ودھا دیو، کیوں رمضان آ گیا اور مسلمانہ دے دلاں دا چین تے قرار رب دا سونا مہمان مہینہ ساڈے کول آ رہا ہوئے۔ اللہ کریم دی بارگاہ سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل سانو صحیح معنی دے اندر رمضان المبارک دی آمد دی خوشی اندر تیاری کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، مہربانی، اللہ تعالی رزق اندر برکت فرمائے۔